گھبرا کے کچھ کہنے والا تھا کہ ڈپٹی کمشنر نے لالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اردلی سے کہا، نذیر بیگ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دو، شام کو اس کی پیشی کرنا۔ یہ ہدایت دے کے ہمدانی آگے بڑھ گیا۔ لالی چندی قدم گیا تھا کہ دورے بدن کا ایک 1.5 عمر آدمی سامنے باغ میں ایک درخت کے نیچے سے نکلا۔ وہ لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں چھڑی، چہرے پہ روب اور دبدبا۔ یہ ڈویژنل کمشنر تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کے ڈپٹی کمشنر کی جانب دیکھا۔ ڈپٹی کمشنر کی اس سے نظریں ملی تو افسر سے جھٹ ماتحت بن گیا۔ اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی پڑ گئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ خشونت کی بجائے شگفتگی پھیل گئی، اور وہ تیزی سے کمشنر کی جانب لپکا، قریب پہنچا اور اس کے روبرو ادب سے گردن جھکا کے گھگیانے لگا۔ لالی نے ہمدانی کو اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھا تو سخت حیرت ہوئی، مگر نذیر بیگ اردلی نے اسے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ لالی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور انیکسی کے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ کمرہ مختصر تھا مگر ہوادار تھا۔ اس میں چارپائی تھی، اس پہ بستر لگا تھا۔ کمرے کے قریب ہی غسل خانہ تھا۔ نذیر بیگ نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ رہا غسل خانہ، تم ذرا نہا دھو لو، بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ لالی کو سب سے زیادہ اپنی گٹھری کی فکر تھی۔ میری گٹھری صاحب کی گڈی میں پڑی ہے، وہ مجھے پہنچا دو۔ نذیر بیگ نے اس پر آ کے بولا، پرواہ نہ کرو، تمہاری گٹھری آ جائے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ وہ دروازے کی جانب پڑا، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے لیے ناشتہ بھجوا دوں گا، سونا نہیں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ لالی ذرا دیر تک بستر پہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ نہا کر غسل خانے سے نکلا تو دن نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ درختوں کی بلندیوں پہ جھلملانے لگی تھی۔ اس نے کوٹھی کی طرف دیکھا، ایک گہری نیلی شیورلے پھاٹک کی جانب پڑ رہی تھی۔ اس پہ کمشنر کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پچھلی نشست پہ ہمدانی بھی کمشنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھاٹک پہ سنتری بندوقیں سنبھالے ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کار پھاٹک سے گزر کے آگے بڑھی۔ لالی اسے دور تک دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں غسل کرنے کے بعد نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بستر پہ لیٹ کر سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ناشتہ آ گیا۔ لالی نے ناشتہ کیا اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ دن ڈھلے نذیر بیگ نے اسے جگایا، اس کی گٹھری بھی لایا تھا۔ لالی نے گٹھری کھول کے شیو کرنے کا سامان نکالا، غسل خانے میں گیا، داڑھی مونڈی، منہ ہاتھ دھوئے اور تازہ دم ہو کے باہر آ گیا۔ نذیر بیگ کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے پیشی کے لیے لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹینس کورٹ میں ٹینس کھیل رہا تھا۔ لالی درختوں کے نیچے خاموش بیٹھا کھیل دیکھنے میں محو تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے مقابل اس کی بیوی کھیل رہی تھی۔ وہ بھی ہمدانی کی طرح سفید نکر اور آدھی آستینوں کی سپورٹنگ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کے بٹن دور تک کھلے ہوئے تھے۔ اس کا گورا گورا سینہ صاف نظر آ رہا۔ وہ حسین اور ترادار عورت تھی۔ چہرے پہ دلکشی تھی، آنکھیں بڑی بڑی غزالی، بدن سے ڈول۔ لالی کو بہت اچھی لگی۔ وہ اسے بھاگتے دوڑتے اور اچھل اچھل کے ریکٹ سے گیند اچھالتے دیکھتا رہا۔ کھیل ختم ہوا تو دونوں ٹینس کورٹ سے باہر آ گئے۔ خدمت گاروں نے آگے بڑھ کے دونوں کے ہاتھوں سے ریکٹ لیے، اجلے اجلے تولیے پیش کیے۔ انہوں نے تولیے لے کے چہرے اور گردن سے پسینہ پہنچا۔ سفید وردی میں ملبوس ایک بیرے نے 2 گلاسوں میں لیموں کا تازہ رس پیش کیا۔ دونوں نے گلاس خالی کیے، بیرے کو دیا۔ اسی اثنا میں ایک آیا ڈپٹی کمشنر کے 2 بچوں کو لے کے آ گئی۔ دونوں لڑکے تھے۔ بڑے کی عمر 5 برس سے زیادہ نہیں تھی، چھوٹا اس سے 2-2.5 برس کم عمر ہو۔ دونوں بچے تندرست اور خوبصورت تھے، نہا دھو کر تر و تازہ ہو کے آئے تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے گال تھپک کے بچوں کو پیار کیا۔ ماں نے جھک کے دونوں کے گلابی رخسار چومے، آیا بچوں کو لے کر ایک طرف چلی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ہمراہ کوٹھی کی جانب چلا۔ اس نے لالی پہ اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی مگر کوئی توجہ نہیں دی، بیوی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لالی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ نذیر بیگ نے آنکھ مار کر لالی کو ڈپٹی کمشنر کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ لالی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ نذیر بیگ نے آنکھ مار کے لالی کو ڈپٹی کمشنر کے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، لیکن لالی آگے نہیں بڑھا۔ نذیر بیگ نے ڈپٹی کمشنر کی نظر بچا کے دوسری بار ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لالی نے قدم اٹھائے اور سہما سہما ڈپٹی کمشنر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دن ختم ہو رہا تھا، شام کی آمد تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی کے چہروں پہ پڑ رہی تھیں۔ دونوں کے چہرے سنہری دھوپ سے دمک رہے تھے۔ سفید لباس میں دونوں راج ہنس کے جوڑے کی مانند خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ساتھ ہنستا مسکراتا کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کے لالی کی جانب دیکھا تک نہیں، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ لالی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نذیر بیگ نے لالی کو کوٹھی کے باہر ہی روک لیا۔ صاحب تھوڑی دیر میں باہر نکلیں گے، تم ان کا یہیں انتظار کرو، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ لالی کوٹھی کے باہر پڑی ہوئی لوہے کی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ سورج ڈوب گیا، شام کا دھندلا پھیلنے لگا۔ کوٹھی میں جگہ جگہ بجلی کے بلب روشن ہو گئے، مگر سناٹا بہت گہرا تھا۔ اردلی اور خدمتگار ادھر ادھر آ جا رہے تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ وہ صرف اشاروں میں باتیں کرتے یا اس قدر آہستہ بولتے گویا سرگوشی کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر کوٹھی سے باہر آیا۔ بیوی اس وقت بھی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نہا کر آئے تھے اور زیادہ شگفتہ اور تر و تازہ لگ رہے تھے۔ ان کے لباس بھی بدلے ہوئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو دیکھتے ہی لالی جھٹ کھڑا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس دفعہ بھی لالی پہ کو توجہ نہیں دی، بیوی سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لالی پھر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ وہ بہت بیزار اور اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد نذیر بیگ اردلی آ گیا اور اسے اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر بیوی کے ساتھ لان میں بچھی ہوئی بیت کی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھا تھا۔ اس کے قریبی لوہے کے قدادم کھمبوں پہ بجلی کے دودیا بلب روشن تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے میز پہ ٹیلی فون تھا۔ اسی میز پر وسکی سے بھرا ہوا گلاس بھی رکھا تھا۔ ڈپٹی کمشنر گلاس اٹھا کے آہستہ آہستہ چسکی لیتا رہا۔ لالی اور نذیر بیگ ذرا ہٹ کے ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ نذیر بیگ چلا گیا، لالی اکیلا رہ گیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا انتظار کرتا رہا کہ کب ڈپٹی کمشنر اشارہ کرے وہ اس کے قریب جائے۔ جب کئی منٹ تک ڈپٹی کمشنر نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تو لالی کا جی چاہا کہ خود ڈپٹی کمشنر کے سامنے پہنچ جائے۔ لالی ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈپٹی کمشنر نے بیوی کو اشارہ کیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور آہستہ سے کہا، ملا دو۔ چند لمحے وہ ریسیور کان سے لگائے خاموش بیٹھی رہی، پھر اونچی آواز سے بولی، ہیلو۔ اس نے ٹیلی فون پہ کچھ سنا، مسکرائی اور ریسیور ڈپٹی کمشنر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یاد ہے آج اولی لیسن کلب کی نائٹ آف دی گریٹ سسپینس ہے؟ مہر سلیمان اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسیور سنبھالا۔ ہیلو سلیمان، مجھے یاد ہے یار، یہ بھی کو بھول جانے والی بات ہے، کمال کر دیا تم نے۔ وہ مسکراتا رہا اور ریسیور پہ سلیمان کی باتیں سنتا رہا۔ اسی اثنا میں اس کا چھوٹا بچہ آ گیا۔ ماں نے اٹھ کے اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کے خوب پیار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مڑ کے بیوی کی جانب دیکھا مگر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بچے کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتی رہی اور اس کے رخسار چومتی ہوئی کوٹھی کی جانب چلی گئی۔ بچے کے ساتھ اس کی والہانہ محبت دیکھ کے
لالی بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ٹیلی فون پہ باتیں سنتے سنتے ایک دفعہ چونک کے حیرت سے کہا، سمراج صاحب پہ دل کا دورہ پڑا ہے، یار اب کنڈکٹ کون کرے گا؟ ان کا سامپائر کہاں ملے گا؟ بات کہتے کہتے وہ کہکا لگا کے ایسا، وہ بوڑھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رنڈوے بھی ہیں۔ معاف کیجیے گا جی، وہ بوڑھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رنڈوے بھی ہیں۔ وہ امپائرنگ کیا کرتے ہیں، گویا عمر رفتہ کو آواز دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ان پہ جوانی آ جاتی ہے۔ کبھی کنڈکٹ کرتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا ہے، کیا باغ و بہار آتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کسی طرح انہیں اسپتال سے اٹھا لاؤ، ان کا دل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پھر کہکا لگایا، چند لمحوں تک کرتا رہا اور ریسیور پہ سلیمان کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، امپائر کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا یار۔ ڈپٹی کمشنر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرے حکم پہ ہر کام ہو جائے، کم از کم بنا امپائر تو میرے حکم پر فی الفور مہیا نہیں ہو سکتا۔ ویسے کسی کو بھی امپائر بنا دو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ ریسیور کان سے لگائے چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا میں ہی کچھ کرتا ہوں، پروگرام ڈسٹرب نہیں ہو سکتا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور سر جھکا کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی عالم میں اس نے گردن اٹھائی، لالی کو دیکھا۔ لالی بائیں طرف کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسے غور سے دیکھا، وہ زیر لب مسکرایا، اشارے سے لالی کو اپنے قریب بلایا۔ وہ قریب آ گیا تو ڈپٹی کمشنر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہنس کے بولا، ٹھیک ہے، امپائر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لالی نے سادگی سے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پرواہ نہ کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ، کچھ انگریزی بھی جانتے ہو؟ لالی نے انکار میں گردن ہلا دی، صاحب انگریزی تو میں بالکل نہیں جانتا، میرے پیو نے تو کبھی مجھے اسکول نہیں بھیجا، پر جیل میں ضرور پڑھا ہے۔ بات یہ ہے جی، ڈپٹی کمشنر نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا، بات کاٹ کے بولا، اردو میں کم از کم نام تو پڑھ لو گے؟ لالی نے مستعدی سے جواب دیا، وہ تو جی میں صاف پڑھ لیتا ہوں، کبھی انگوٹھا نہیں لگایا، ہمیشہ دستخط کرتا ہوں، بس۔ ڈپٹی کمشنر نے ہاتھ اٹھا کے بیزاری کا اظہار کیا، اتنا ہی کافی ہے، اب تم امپائر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر دیکھو تم کم سے کم بولنا، بلکہ سر سے بات ہی نہ کرنا تو اچھا۔ ڈپٹی کمشنر ریسیور اٹھایا، میر سلیمان سے ملا دو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ لالی سر جھکائے کھڑا رہا۔ ڈپٹی کمشنر بے چینی سے اپنا ایک پیر ہلاتا رہا۔ ذرا دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ڈپٹی کمشنر نے ریسیور اٹھا کے کہا، سلیمان، امپائر کا بندوبست ہو گیا ہے، اپنے ساتھ ہی لیتا ہوں گا۔ یار فضول باتیں چھوڑو، کام کی بات سنو۔ اس دفعہ ٹوکن انگریزی کی بجائے اردو میں ہوں گے۔ تم ٹوکن تیار کراؤ، میں 8 بجے تک نوشابہ کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بات ختم کی، ریسیور رکھا، لالی کو ذرا اور قریب بلایا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم خاصے تیز آدمی ہو، آسانی سے امپائر کا رول ادا کر لو گے۔ اس میں رازداری بنیادی شرط ہے۔ اس نے ہلکا کہکا لگایا، ویسے تو تم خود ہی ایسا راز ہو جسے چھپائے پھرتے ہو، کسی سے کچھ کہو گے بھی تو وہ تمہیں لباڑیا سمجھے گا۔ جی اگر لاٹری شاٹری کا معاملہ ہے تب تو جی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، میں 1.5 سال تک سرکس میں لاٹری کھلاتا رہا ہوں۔ لالی مسکرایا اور سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے بولا، مگر جی وہ تو صرف 420 ہی تھی، ایسا تو کوئی چکر نہیں؟ ایسا کوئی چکر نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے تیوری بل ڈال کے اسے گھورا۔ چند لمحے خاموش ہو کر گویا ہوا، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ تم جانتے ہو لاٹری کس طرح کھیلی اور کھلائی جاتی ہے، مگر یہ ویسی لاٹری نہیں ہے، یہ اور قسم کی لاٹری ہے، بلکہ اسے قرہ اندازی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ لاٹری تو سیدھی سادی قمار بازی ہوتی ہے۔ اس نے قرہ اندازی کا طریقہ اور اس کے قاعدے قوانین پوری تفصیل سے لالی کو سمجھائے، ہر بات کئی بار بتائی تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور وہ امپائر کا کردار اچھی طرح ادا کر سکے۔ لالی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جو بات سمجھ میں نہ آتی اس کے بارے میں سوال بھی کرتا جاتا، ڈپٹی کمشنر اسے سمجھاتا جاتا۔
جب لالی ہر تفصیل سمجھ گیا اور اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا تو ڈپٹی کمشنر نے سامنے کھڑے ہوئے اردلی کو اشارے سے قریب بلایا، اسے کاغذ پینسل لانے کا حکم دیا۔ ذرا دیر بعد وہ کاغذ پینسل لے کر واپس آیا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے میز پر رکھ کے الٹے قدموں چلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پینسل اٹھائی، مسکرا کے لالی سے کہا، مسٹر امپائر اب ذرا تمہارا امتحان بھی ہو جائے۔ اس نے کاغذ پہ کچھ لکھا اور لالی کی طرف بڑھا کے بولا، اسے پڑھ کے سناؤ۔ لالی نے جھٹ پڑھ دیا، امینا۔ اس نے لمحے پر تامل کیا، پھر ہچکچاتے ہوئے مسکرا کے پوچھا، یہ بھی وہاں گی؟ ڈپٹی کمشنر ایک دم ہمدانی بن گیا، ہنس کے گویا ہوا، ہائے یہی تو شہر میں قاتل بچا ہے۔ 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں مگر اب تک نہیں جاگا میری قسمت کا ستارہ۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، لالی کی طرف ذرا سا جھکا، یار آج تو تمہاری چودراہٹ ہے، تمہارے ہی ہاتھوں کچھ ایسا ہو جائے کہ میں دروازے پہ دستک دے کے کہوں کھل جا سمسم اور کھٹ سے سمسم کھل جائے، کیا سمجھے؟ اس نے بے تکلفی سے آنکھ ماری اور کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ لالی خاموش کھڑا رہا، ہمدانی بھی کچھ دیر خاموش رہ کے گویا ہوا، اب تمہارا ایک عدد نام بھی ہو جائے، یہ لالی والی نہیں چلے گا۔ نے لالی کو غور سے دیکھا، تم اپنے ڈیل ڈول اور حلیے سے تو بالکل بکر قصاب لگتے ہو، تمہارا نام بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ذرا دیر سوچتا رہا، پھر چٹکی بجا کے بولا، مل گیا نام، سردار نور محمد خان بزدار، کیسا رہے گا؟ اس نے ذرا سا توقف کیا، یہی ٹھیک رہے گا، اس کے ساتھ ہی تم مظفر گڑھ کے رئیس اور زمیندار بھی بن جاؤ گے، تمہارا تعارف اسی طرح کرایا جائے گا، مگر ابھی چونچ بند رکھنا، نام یاد رکھنا، سردار نور محمد خان بزدار۔ اب ذرا تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، نہا کے کپڑے بدل لو، میرے پاس تو جی یہی کپڑے ہیں، کپڑوں کی تم فکر نہ کرو، میرے وارڈروب میں بڑی گنجائش ہے۔ لالی نے کسی قدر گھبرا کے کہا، صاحب مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی۔ کون کہہ رہا ہے تم ٹائی باندھو؟ ٹائی باندھ کر اور سوٹ پہن کر تم نہایت عمدہ قسم کے بینڈ ماسٹر لگو گے۔ وہ ٹھٹا مار کے ہنسا، پتلون اور بشرٹ چلے گی۔ دونوں میں مزید بات چیت ہوئی۔ ہمدانی گلاس اٹھا کر وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی نوشابہ آ گئی، مگر کچھ سوچ کر فوراً جانے کے لیے مڑی۔ ہمدانی نے اسے ٹوکا، بات تو سنو جانانے من۔ اس نے لالی کی طرف اشارہ کیا، اسے میرے وارڈروب سے بشرٹ اور پتلون نکال کے دے دو، یہ آج کی سسپینس نائٹ کا امپائر ہے، اس کا نام سردار نور محمد خان بزدار ہے۔ نوشابہ نے حیرت زدہ ہو کے کہا، اور سمرا صاحب، کیا انہوں نے امپائر بننے سے انکار کر دیا؟ نہیں جانے من، وہ سخت بیمار ہیں۔ ہمدانی نے ہلکا کہکا لگایا، تم بھی تیار ہو جاؤ، حشر مجسم فتنہ بدامہ۔ نوشابہ نے ناز سے ہمدانی کو دیکھا، پلٹ کے لالی پہ نظر ڈالی اور منہ بگاڑ کے بولی، کیا یہ امپائر کے لیے مناسب رہے گا؟ بالکل رہے گا، اس سے زیادہ مناسب امپائر فی الحال دستیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی قدر بیزاری سے بولی، ہمدانی کبھی کبھی تو تمہاری باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک بار پھر لالی کی جانب دیکھا، یہ تو جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہے، تم نے اس کے بارے میں یہی تو بتایا تھا، بالکل بتایا تھا، بات بھی یہی ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہمدانی نے پھر کہکا لگایا، جانا یہ صرف امپائر ہے، کھیل کا کھلاڑی نہیں ہے۔ اس دفعہ امپائر کے معاملے میں بھی سسپینس رہے گا۔ ہو جائے یاروں کے ساتھ تھوڑی سی ایکٹیویٹی، کیا خیال ہے؟ اور جو کسی نے اسے پہچان لیا تو؟ اسی وقت اردلی تشتری میں وزٹنگ کارڈ لیے رکھے ہوئے آیا۔ اس نے تشتری ہمدانی کے سامنے رکھ دی اور نظریں نیچی کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ہمدانی نے کارڈ اٹھا کے دیکھا اور فوراً ہمدانی سے ڈپٹی کمشنر بن گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، ہونٹ سمٹ کے جڑ گئے۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر اردلی کو دیکھا اور خفا ہو کے بولا، میں نے ہدایت کی تھی کہ آج کسی کو ملاقات کا وقت نہ دیا جائے، پھر یہ کارڈ کیوں آیا؟ اردلی نے
اٹکتے ہوئے آہستہ سے کہا، سرکار بات یہ ہے۔ ہمدانی نے اسے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا، ٹپٹ کے بولا، مجھے معلوم ہے کیا بات ہے۔ اس نے قدر تعامل کیا، جاؤ جا کر خان بہادر کو بھیج دو، اب اور کوئی ملاقات ہی نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ اردلی الٹے قدموں واپس ہوا۔ نوشابہ بھی کوٹھی کی جانب چلی، لالی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کوٹھی کے اندر چلا گیا اور نوشابہ کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کے ڈریسنگ روم میں پہنچ گیا۔ نوشابہ نے وارڈروب کھولا، لالی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وارڈروب قسم قسم کے کپڑوں سے بھرا، بڑی تعداد سوٹوں کی تھی۔ نوشابہ نے لالی کے ڈیل ڈول کی مناسبت سے کئی کپڑے نکال کے دیکھے، پھر ایک پتلون اور بشرٹ لالی کو دے دی۔ دونوں کپڑے نہایت نفیس سلے ہوئے تھے، ان پہ عمدہ استری بھی کی گئی تھی۔ نوشابہ نے ایک جوڑی جوتے کی بھی لالی کو دی۔ لالی نے کپڑے اور جوتے سنبھال کر حیرت سے پوچھا، یہ واپس تو نہیں کرنے ہوں گے؟ نوشابہ نے غصے سے اسے ڈانٹا، احمقانہ باتیں نہ کرو، تمہیں آج رات امپائر کا رول ادا کرنا ہے۔ وہ تو جی میں بالکل ادا کروں گا، آپ فکر نہ کریں، صاحب نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس کھیل میں رازداری نہایت ضروری ہے۔ کیوں نہیں بتایا جی؟ سارا کھیل تو رازداری کا ہی ہے، اور رازداری بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ساری زندگی کسی کو پتہ نہ چلے، بات تو تب ہوگی۔ اس دفعہ نوشابہ نے مسکرا کے لالی کو دیکھا، تو تم کچھ سمجھدار بھی معلوم ہوتے ہو۔ سمجھداری کی بات تو یہ ہے جی کہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم کم بولا کرو؟ کم سے کم امپائر بننے کے بعد تم اپنا منہ بالکل بند رکھنا۔ اس نے بے رخی سے کہا، اچھا اب جاؤ اور تیار ہو کے برساتی میں پہنچو۔ لالی نے ہینگر میں لٹکے ہوئے کپڑے اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں جوتے سنبھالے، خاموشی سے چلتا ہوا انیکسی میں پہنچا، اپنے کمرے میں گیا اور فوراً نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ اس روز وہ بڑے اہتمام سے نہایا، ہمدانی کے دیے ہوئے کپڑے پہنے۔ کپڑے ذرا تنگ تھے مگر انہیں پہن کے وہ خوش تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بال سنوارے، مختلف زاویوں سے گھوم پھر کر اپنی سجدت دیکھی۔ 7:45 بجے ڈپٹی کمشنر بیوی کے ہمراہ کوٹھی سے برآمد ہوا۔ نوشابہ ہلکے گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہنے ہوئے تھی، میک اپ بھی اس نے بہت نفاست سے کیا تھا۔ چہرے کے نقش و نگار بلور کے طرح ترشے ہوئے نظر آتے تھے، اس کی آنکھوں میں کوہستانی جھیلوں کی تابانی تھی۔ وہ ڈپٹی کمشنر کے بازو کا سہارا لیے نپے تلے قدموں سے چل رہی تھی۔ ڈپٹی کمشنر بھی خوب بن سنور کے نکلا تھا، گہرے نیلے سوٹ میں وہ خاصا اسمارٹ اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں تمکنت تھی، دبدبا تھا۔ ڈرائیور نے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی خرامہ کار کی پچھلی نشست پہ بیٹھ گئے۔ لالی نظریں جھکائے ایک طرف ادب سے کھڑا رہا۔ ڈپٹی کمشنر نے اشارہ کیا، ڈرائیور نے لالی کو اگلی نشست پر اپنے برابر بٹھا دیا۔ کار روانہ ہوئی۔ پھاٹک پہ مسلح پہرے داروں نے سلامی دی۔ لالی کی گردن بھی ذرا سی تن گئی۔ کار آگے بڑھی اور ملتان روڈ پہ پہنچ گئی۔ منٹگومری شہر سے گزری، عارف والا روڈ پہ مڑی، کچھ دور جا کے نہر کا پل عبور کیا، نشیب میں اتری اور راجباہ بیر والا کے کنارے دوڑنے لگی۔ ہوا کے بھیگے جھونکے کھلی کھڑکیوں سے کار میں آ رہے تھے۔ لالی خاموش بیٹھا قریب بیٹھتی ہوئی نہر کا جھلمل کرتا پانی دیکھتا رہا۔ کار تیزی سے دوڑتی رہی، پھر وہ کنکر کی بنی ہوئی پتلی سڑک پہ مڑ گئی۔ کار اب مہر سلیمان خان کی جاگیر میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف آم اور مالٹے کے باغات تھے، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ آم اور مالٹے کے درختوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ 8:15 بجے کار مہر سلیمان کے بنگلے پہ پہنچی۔ بنگلہ کھیتوں اور باغوں سے الگ تھلگ اونچے ٹیلے پر بنا تھا۔ گرد و نواح میں جنگلی جھاڑیاں تھیں،
خودرو پودے تھے، بنگلے میں بجلی بھی تھی اور اس کی روشنی رات کے اندھیرے میں دور سے نظر آتی تھی۔ نشیب میں ایک طرف رانی واہ بہتی تھی، یہ قدرتی نہر تھی۔ کسی زمانے میں اس جگہ برساتی نالا تھا جس میں صرف برسات کے موسم میں پانی ہوتا تھا۔ نہر کے آس پاس کی لگ بھگ 4000 ایکڑ زمین سلیمان کے سسر مہر فدا محمد خان کی ملکیت تھی۔ اس کے انتقال کے بعد تمام زمین و جائیداد سلیمان کی بیوی راہیلہ کو ترکے میں ملی۔ راہیلہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وقت اس زمین کا بیشتر حصہ بنجر اور غیر مزروعہ تھا۔ یہ بنجر اور غیر مزروعہ زمین سلیمان کی تحویل میں آئی تو اس نے آم اور مالٹے کے باغات لگانے کا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ دیکھ کر بنایا کہ برساتی نالا راجبا بیروالا کے بہت قریب سے بہتا تھا۔ اس نے اپنے مزاروں اور کمیوں کو بیگار پہ لگا کے برساتی نالے کی کھدائی کرائی اور اسے بیروالا کی بڑی نہر سے ملا دیا۔ اس طرح برساتی نالا قدرتی نہر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ نہر بنگلے کے عین نیچے بل کھاتی ہوئی بہتی تھی۔ اس کے قریب و جوار میں اعلیٰ قسم کی تخمنی اور پیوندی آموں اور ریڈ بلڈ مالٹوں کے باغات تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت تھے، لیکن ابھی تک 1000-1500 ایکڑ اراضی بنجر اور غیر مزروعہ تھی۔ اس میں جھاڑیوں سے بھرے ہوئے جنگل اور چھتر تھے۔ انہی اجاڑ اور ویران جنگلوں اور چھتروں کے درمیان مہر سلیمان کا بنگلہ تھا۔ کار بنگلے کے پھاٹک سے گزر کے پورچ میں جا کے ٹھہر گئی۔ سلیمان اور اس کی بیوی راہیلہ نے ہمدانی کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ سلیمان خوب لمبا تڑنگا تھا، سر پر گھنگریالے بال تھے، ان میں کہیں کہیں سفیدی جھلک رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی ہلکی مونچھیں تھی، رنگ کھلتا ہوا تھا۔ راہیلہ کا قد بھی اونچا تھا، بدن کسی قدر بھاری، اجلی رنگت، چہرہ سیب کی طرح سرخ، مگر اس کے چہرے پر نسائیت کم تھی، آواز بھی بھاری تھی۔ وہ اس وقت ٹھاٹھ سے سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ لالی ڈرائیور کے ساتھ کار سے نیچے اتر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہمدانی نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلیمان اور راہیلہ سے کہا، ان سے ملو، یہ آج کی سسپینس نائٹ کے امپائر ہیں، سردار نور محمد خان بزدار، مظفر گڑھ کے رئیس اور بڑے زمیندار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قابل اعتماد بھی ہیں۔ سلیمان اور راہیلہ نے باری باری ہاتھ بڑھا کے لالی سے مصافحہ کیا۔ لالی راہیلہ سے ہاتھ ملاتے وقت جھجکا، مگر راہیلہ نے جھٹ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ لالی سخت پریشان ہوا، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ہمدانی نے لالی کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، تم نے اتنا اصرار کیا کہ میں مسٹر بزدار کو مجبور کر کے لے آیا۔ بھائی، آئندہ مجھے امپائر کے چکر میں نہ ڈالنا، اس کا بندوبست پہلے کر لیا کرو۔ مہر سلیمان نے معذرت کے انداز میں کہا، مجھے 6 بجے شام کو اطلاع ملی کہ سمرا صاحب پہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ تم ہی بتاؤ اتنے شارٹ نوٹس میں کیا کر سکتا تھا؟ تم جانتے ہو میزبان کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے۔ بہرحال تمہارا اور مسٹر بزدار دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سلیمان اور ہمدانی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے، مگر وہ بنگلے کے اندر نہیں گئے۔ سلیمان سب کو باغ میں لے گیا۔ باغ میں گھاس کے خوبصورت قطعے پر نیم دائرے میں صوفے رکھے تھے۔ روشنی بہت ہلکی تھی۔ صوفوں پہ پہلے سے کچھ مہمان بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سب ملے جلے تھے۔ دھیمی روشنی میں ان کے چہرے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ہمدانی اور نوشابہ پہنچے تو غلغلہ پڑا۔ دونوں نے مسکرا کے سب سے مصافحہ کیا اور درمیان کے صوفوں پہ ایک دوسرے سے جدا ہو کے بیٹھ گئے۔ لالی بھی ایک طرف چپ چاپ بیٹھ گیا۔ صوفوں سے خاصے فاصلے پر درختوں کے نیچے باقاعدہ بار تھا۔ کاؤنٹر پر قسم قسم کی بوتلیں رکھی تھیں۔ درختوں پہ ننھے ننھے رنگ برنگے بلب روشن تھے۔ 2 بارمین
جھلکتی ہوئی سفید وردیاں پہنے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بوتلیں کھول کھول کے گلاسوں میں شراب انڈیل رہے تھے۔ بیروں کی وردیاں بھی کلف لگی سفید سفید تھیں۔ شراب کے بار سے ذرا ہٹ کر روشنیوں سے جگمگاتے درختوں تلے سنیک بار بھی تھا۔ کاؤنٹر پہ کھانے کے لیے مختلف سنیکس قرینے سے رکھے تھے۔ اجلی وردیوں میں ملبوس خانسامہ کمر پر سنہرے پٹکے لگائے نہایت مستعدی سے پلیٹوں میں کھانے کی اشیاء سجا سجا کے رکھ رہے تھے۔ بیرے ٹرے سنبھالتے ہوئے آتے اور اپنے اپنے کاؤنٹر سے شراب کے گلاس اور پیالے، سوڈے کی بوتلیں، پانی بھرے جگ اور کھانے کی اشیاء سے سجی سجائی پلیٹیں اٹھا کے لے جاتے۔ وہ علیحدہ علیحدہ ٹرے میں شراب اور سنیکس اٹھائے مہمانوں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ اس وقت اسکاچ وسکی کا دور چل رہا تھا، البتہ عورتیں مارٹینی، شیری اور ہلکی فرانسیسی سرخ اور سفید وائن سے شغل کر رہی تھیں۔ صوفوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی میزیں تھیں، ان پہ چاندی کی خوبصورت تشتریوں میں ماچس اور سگریٹیں رکھی تھیں۔ بعض عورتیں نہایت دھڑلے سے سگریٹ پی رہی تھیں۔ سب عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے شناسا اور بے تکلف معلوم ہوتے تھے۔ وہ کہہ لگا رہے تھے اور بے تکان باتیں کر رہے تھے۔ محفل میں 6 مرد تھے، 6 عورتیں تھیں۔ ان کی عمریں 40 اور 50 کے درمیان تھی، مگر دیکھنے میں اتنی نہیں لگتی تھی۔ سبھی صحت مند اور زندہ دل تھے، سب جوڑے جوڑے تھے، صرف لالی لنڈورا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ ایک صوفے پہ خاموش بیٹھا تھا۔ محفل کا رنگ ڈھنگ دیکھ کے لالی دیر تک حیران و پریشان رہا اور نظریں جھکائے گمسم بیٹھا رہا۔ اس محفل رنگ و بو میں جہاں زبان کے ساتھ ساتھ جسم بھی چہک رہے تھے، وہ خود کو بے حد اجنبی اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اٹھ کے بھاگ جاتا۔ ایک بیرا اس کے پاس بھی شراب کی ٹرے لے کر آیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کئی بار اس نے یہی کیا، البتہ سنیکس کی ٹرے سے کھانے کی چیزیں بار بار اٹھاتا اور پلیٹ میں رکھ کر کھاتا رہا، تشتری سے سگریٹ اٹھا کے پھونکتا رہا۔ ایک بیرا شراب کی ٹرے لے کر آیا، تھوڑا سا اصرار بھی کیا، لالی اس دفعہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے وسکی کا گلاس اٹھایا، بیرے نے اس میں سوڈا ڈال دیا۔ لالی آہستہ آہستہ گھونٹ بھرنے لگا۔ گلاس ختم ہوا تو اس نے ایک بیرے کو اشارے سے قریب بلایا، دوسروں کی دیکھا دیکھی ٹرے میں خالی گلاس رکھا اور بھرا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وسکی کے 2 پیگ لگا کے طبیعت میں سرخوشی آ گئی، اجنبیت کا احساس کم ہو گیا۔ وہ اطمینان سے نظریں اٹھا کے سب کو دیکھتا رہا۔ محفل میں کوئی شخص لطیفے سناتا، کہے بلند ہوتے۔ لالی بھی بے ساختہ ہنسنے لگا۔ ہمدانی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا جسے وہ ٹھہر ٹھہر کے اٹھاتا، ہونٹوں سے لگاتا، وسکی کی چسکی لگاتا۔ ہمدانی کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا اور زور سے کہہ لگاتا، ہنس کے باتیں کرتا، مگر نوشابہ بہت دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کے نازک گوبلٹ سے آہستہ آہستہ گہری سرخ اطالوی وائن پی رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مارٹینی سے شغل کر چکی تھی۔ اس کا گلابی چہرہ اور نکھر گیا تھا، آنکھوں میں چراغ جھلملا رہے تھے۔ وہ سلیمان کی بیوی راہیلہ سے مسکرا کے باتیں کر رہی تھی۔ نوشابہ نہ زور سے کہکے لگا رہی تھی اور نہ تتلی کی مانند ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ لالی کو وہ سب عورتوں سے زیادہ دلربا اور باوقار نظر آئی۔ یہاں رکتے ہیں، باقی پھر بعد میں پڑھتے ہیں۔